اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ نفاق و منافق از نظر قرآن کریم و سورہ منافقون کی بعض آیات زیر بحث ہیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ منافقین گوناگون ہیلے اپناتے ہیں مکر کے لیے، مومنین کو دھوکہ دینے کے لیے، جن میں سے ایک ان کی حرکت یہ ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منا الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ منافق اپنے دل میں یہ نیت ٹھان کے رکھتا ہے کہ جب ہمیں موقع ملے گا، ہمیں کوئی مسئولیت ملے، مومنین کو زیر نظر رکھا ہوتا ہے کہ ان سے ہم نے انتقام لینا ہے، خصوصاً وہ مومنین جو منافقین کی نسبت زیادہ شدت رکھتے ہیں یا جن کی وجہ سے منافقین بدنام ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا، اگرچہ خود آیت ایک خاص مناسبت سے نازل ہوئی ہے، یہ مدینہ سے باہر گئے اور وہاں جا کر یہ عہد کیا، طے کیا کہ واپس جا کر ہم مدینہ پر قبضہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو عزیز ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، جو مومنین اس وقت کوئی اعتبار عزت رکھتے ہیں انہیں ہم رسوا کریں گے، ذلیل کریں گے۔ منافق ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ حالات پلٹا کھائیں گے، مومنین جو آج اقتدار میں ہیں، عزت میں ہیں، یہ محروم ہو جائیں گے اور ہمارے ہاتھ جب معاملات آئیں گے ہم ان سے چن چن کے انتقام لیں گے، اور ساری عمر اسی انتظار میں بسر کر دیتے ہیں کہ کب ہماری باری آتی ہے کہ ہم مومنین سے انتقام لیں اور خصوصاً انہیں ذلیل و رسوا کریں، برخلاف کافر کے کہ وہ مومنین کو ذلیل کم کرتے ہیں اور قتل زیادہ کرتے ہیں، منافقین ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، چونکہ منافق کے اندر زیادہ کینہ ہے کافر کی نسبت، دشمنی شدید تر ہے منافق کی، کافر کی نسبت مومنین کے ساتھ۔ مومنین کو دو طریقے سے نقصان پہنچاتے ہیں، یا انہیں قتل کر کے یا انہیں ایسی مشکلات میں ڈال کے جس سے معاشرے کے اندر یا مومنین ہی کے اندر یا لوگوں کے اندر ان کی آبرو ختم ہو جائے۔ کہ منافقین زیادہ اذلال مومنین کے درپے ہوتا ہے، قتل سے برتر و بدتر سزا ہے اذلال، رسوا کرنا، بے آبرو کرنا، بے عزت کرنا اور تذلیل و تحقیر کرنا۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ چونکہ عزت و ذلت منافقوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اپنی اس نیت میں بھی ناکام رہتے ہیں، چہ بسا جس کی تذلیل کے درپے ہوتے ہیں اللہ اسے بہت عزت دے دیتا ہے، اور یہ جس کی عزت کے درپے ہوتے ہیں خدا اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اگر واقعاً منافقین کے ہاتھ میں ہو عزت و ذلت، تمام مومنین کو رسوا کر دیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے و مومنین کے لیے ہے، کیونکہ عزت کا منبع اللہ کی ذات ہے اور عزت کا راستہ خدا کی جانب سے ہے۔ اشارہ کیا تھا عزت کے معنی و مفہوم کی طرف۔ عزت لوگوں کی نگاہوں میں کسی کی برتری کو عزت نہیں کہتے، وہ تکریم ہے یا تعظیم کے معنوں میں آتا ہے۔ عزت ایسی صلابت، سختی، مضبوطی ہے جس کے ہوتے ہوئے انسان کے وجود میں ناملائمات نفوذ نہ کر سکیں۔ مثلا عزیز انسان وہ ہے جس پر شبہات اثر انداز نہ ہوں، عزیز وہ ہے جس پر وسوسے اثر انداز نہ ہوں، عزیز وہ ہے جس پر اراجیف اثر نہ کریں، افواہیں اثر نہ کریں، جس کے ایمان میں تزلزل نہ آئے، جس کے یقین میں تزلزل نہ آئے، جس کے عمل میں لغزش نہ آئے، یہ عزیز انسان ہے۔ ہر چند لوگوں کی نگاہوں میں محترم نہ بھی سمجھا جائے، اور اللہ کے یہاں عزت ہے، وہ رسول کے ہاں، وہ مومنین کے ہاں عزیز ہیں۔ مومنین کو عزت اللہ نے مقرر کی ہے کہ عزت حق کے مومنین ہے، لیکن یہ مومن کے اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا عزت، احساس عزت، اپنے آپ کو مضبوط بنائے، اتنا مضبوط کہ اس کے اوپر حالات بھی اثر انداز نہ ہوں۔ بعض اوقات یہ جملے انسان دہراتے ہیں کہ ہمیں حالات نے پست کر دیا ہے، ذلیل کر دیا ہے، ہمیں فلاں نے ذلیل کر دیا ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے، کمزور انسان کو بسا اوقات حالات اس کے اوپر نفوذ کرتے ہیں، اثر کرتے ہیں، اور حالات کی زد میں آ کر صلابت ترک کر دیتا ہے اپنی، پھر ذلت کی راہ و تحقیر کی راہ پر چل پڑتا ہے اور گناہ کی راہ پر نکل پڑتا ہے۔ عزت اللہ کے ہاں ہے، چونکہ خدا کی ذات قوی عزیز، بعض اسماء اس طرح سے قرآن مجید میں باہم استعمال ہوئے ہیں کہ خدا قوی ہے، وہ عزیز ہے۔ قوت کچھ فعل انجام دینے کی طاقت کا نام قوت ہوتا ہے، اور کوئی چیز اللہ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ خدا ہر چیز پر اثر انداز ہے، وہ اللہ پر کوئی شے اثر انداز نہیں ہو سکتی، نفوذ نہیں کر سکتی۔ خدا قوی ہے اور عزیز بھی ہے۔ اللہ کی ذات میں عزت صمدیت خدا کا نتیجہ ہے، یا بقول اہل کلام وجود محیط و ہستی غالب و قہریت کا نتیجہ ہے کہ ذات خدا مؤثر ہے، متاثر نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کے لیے عزت ہے۔ رسول اللہ کی عزت کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے لوگوں کے یہاں، جس طرح جاہلیت کی عزت یہ ہے کہ اگر آپ کو بڑا معتبر انسان مان لیا جائے، سب بیٹھ کر کہیں یہ ہمارے خاندان کا، قبیلے کا بڑا انسان ہے، ہر کام اس سے پوچھ کے کرنا ہے، ہر کام اس کو بتا کے کرنا ہے، ہر کام اس کی اجازت سے کرنا ہے، سارے فیصلے قوم کے، برادری کے اس نے کرنے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ عزت والا آدمی ہے۔ رسول اللہ کی عزت اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دے دیا ہے کہ تمام لوگ مکہ و مدینہ و سارے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، چونکہ بہت سارے لوگ اس معنی میں رسول اللہ کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ الٹا متہم کرتے تھے، بہتان باندھتے تھے۔ یا مثلا امیر المومنین علیہ السلام اپنے عہد میں رسول اللہ کے بعد خصوصاً ایک تنہائی کے عالم میں تھے،
سرے سے لوگ رجوع نہیں کرتے تھے امیر المومنین کی طرف، خلفاء کی طرف و حکمرانوں کی طرف جاتے تھے۔ عزت یوں نہیں ہے کہ آپ ایک بڑے معتبر آدمی بنیں اور ہر میٹنگ آپ کی وجہ سے ہو اور آپ کے فیصلے مانے جائیں، جس کو عام معاشرے کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ عزت دی ہے ہم نے آپ کو۔ عزت کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین پر اس تنہائی نے بھی کوئی اثر نہیں کیا، اس نے بھی نفوذ نہیں کیا، گھبراہٹ طاری نہیں ہوئی، اس محرومیت نے بھی امیر المومنین کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ یا جس طرح کربلا میں سید الشہداء نہ صرف یہ کہ سارے شہر مدینہ و مکہ و سارے مثلا سید الشہداء کو اپنا بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، ایسے نہیں سمجھتے تھے، بلکہ الٹ کام کیا، سید الشہداء کے خلاف جنگ کی، قتل کیا، پھر اسیر کیا اہل رسول کو۔ اس سارے ماجرا میں عزت محفوظ ہے۔ عزت محفوظ ہے کا مطلب یہ کہ یہ مصائب، یہ سختیاں، یہ تنہائیاں، یہ بائیکاٹ، اس میں سے کسی چیز نے سید الشہداء پر اثر نہیں کیا، نفوذ نہیں کیا۔ مشوروں نے، خیر خواہانہ مشوروں نے بھی اثر نہیں کیا۔ نفوذ ناپذیر تھے سید الشہداء، ہر رنگ میں افراد آئے اور نفوذ کی کوشش کی، لیکن سید الشہداء نفوذ ناپذیر تھے، اور آخر تک سید الشہداء نے عزت کو ہی ملا رکھا، معیار رکھا ہر جگہ پر، اور ان تمام باقی اعمال کو ذلت سمجھتے تھے۔ بس عزت اللہ کے ہاں ہے، مومنین کے ہاں و رسول کے پاس عزت ہے، یعنی نفوذ ناپذیری، دشمن ہو دوست ہو، جو بھی رائے خدا سے انسان کو ہٹا سکے، نفوذ کر سکے، یہ اذلال ہے، یہ تذلیل ہے۔ لیکن اگر انسان قائم رہے اور یہ ساری چیزیں انسان پر اثر انداز نہ ہو، عزیز ہے۔ اس لیے مومنین کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ منافقین کی زد میں بھی ہوتا ہے مومن، منافق کا بھی ارادہ ہے کہ مومنین کو ذلیل کریں گے ہم، لیکن عموماً منافق ناکام رہتا ہے، چونکہ عزت اللہ کے ہاں ہے، رسول و مومنین کو عزت حاصل ہے، منافق یہ بات نہیں جانتا۔ لیکن مومن ایک اور جگہ سے منافق سے بچ جاتا ہے، چہ بسا کافر سے بچ جاتا ہے۔ کچھ اور ایسے عناصر ہیں مومن جن کی زد میں آ کر ذلت کی طرف چلا جاتا ہے، لہذا فوراً مومنین کو تذکر دیا گیا ہے کہ اب جب کہ منافق سے محفوظ ہیں آپ، تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ مکمل محفوظ ہیں اور آپ عزت آپ کی خطر میں نہیں ہے، بلکہ راہزن عزت دو ایسی چیزیں ہیں کہ وہ بھی آپ کے پاس ہیں، وہ آپ کے دامن میں ہیں، آستین، منافق آستین میں ہے اور دو چیزیں دامن میں ہیں، آغوش میں ہیں، ایک مال ہے اور ایک اولاد، یہ بھی باعث ذلت ہیں، چونکہ بیشتر نفوذ ان دو کا ہے انسان کے اوپر۔ صلابت انسان کو مال و اولاد توڑ دیتے ہیں۔ مال سامنے جب آ جائے، لالچ آ جائے، انسان کے ارادے میں اثر انداز ہوتی ہیں یہ دونوں چیزیں، تزلزل پیدا ہو جاتا ہے۔ اس منافقت سے محفوظ رہ کے انسان اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ اب کوئی اور خطر مجھے نہیں ہے۔ منافق سے بڑے خطر یہ دو بیٹھے ہوئے ہیں، مال و اولاد۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اہل ایمان کو خطاب ہے کہ آپ کو الہا نہ کریں اموال و اولاد ذکر خدا سے۔
الہا میں مشغول، لہو وہ سرگرمی جو انسان کو مقصد سے دور کر دے، مقصد بھلا دے انسان کو، ایسی مشغولیت کو الہا کہتے ہیں۔ سورہ تکاثر میں بھی مقصود یہی ہے الہا سے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم تکاثر میں اتنے مصروف ہوئے، کثرت بنانے میں، مال کی کثرت، جائیداد کی کثرت، وسائل کی کثرت اور افراد کی کثرت میں اتنے لگ گئے کہ ذکر خدا چھوڑ دیا آپ نے، یاد خدا ختم ہو گئی، خدا کو بھول ہی گئے، مقصد فراموش کر دیا آپ نے۔ وَحَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، قبروں تک جا پہنچے تم، یعنی اسی کثرت بٹورنے میں لگے رہے اور قبر تک نوبت جا پہنچی۔ اور دوسری چیز مال و اولاد ہے، سب سے زیادہ کثرت سے جو چیز انسان کو مصروف رکھتی ہے، ارادوں میں تزلزل پیدا کرتی ہیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ بعض آیات میں انہیں فتنہ کہا گیا ہے، مال و اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ دونوں صورتوں میں ہے، ایک فتنہ بمعنی ہے آزمائش، سخت آزمائش، فتنہ سخت آزمائش، اور دوسرا باعث انحراف، گمراہی، جہاں پھسل جائے انسان، مال کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے اور اولاد کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ فراوان ہیں، کم نہیں ہیں، جو ان دونوں کی وجہ سے دین سے دور، خدا سے دور، حق سے دور اور تمام حقیقت سے دور ہو گئے۔ اور ایسی دو چیزوں کی وجہ سے سب سے دور ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دور ہوتے ہیں وہی ان سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت تک مال و اولاد سامنے آگے ہوتے ہیں، انسان پیچھے، اور سب کی طرف پشت کرتا ہے جب، اور صرف ان دو کے پیچھے لگتا ہے، عین اس وقت یہ دونوں فرار کر جاتے ہیں، مال بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اولاد بھی دور ہو جاتی ہے، پھر انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ اور یہ عمل روز تکرار ہو رہا ہے۔ سابقہ آبا انہوں نے مال و اولاد میں ساری عمر اپنی ضائع کی، اور جب ایسی عمر کو پہنچے جب مال کمانے کی عمر تھی اور اولاد پالنے کی، صرف یہی دو کام کیے، مال حاصل کیا اور اولاد کو کھلایا۔ جب طاقت تھی، توانائی تھی ان کے اندر، مضبوطی تھی۔ اب جب ضعیف ہوئے ہیں، یہ دونوں فراوان ہیں، اولاد بھی فراوان ہے، مال بھی فراوان ہے، خود انسان اب طاقت نہیں رکھتا، عین اس وقت یہ دونوں فرار ہو جاتے ہیں، مال و اولاد۔ اس لیے فتنہ ہے، ایک عمر تک الہا ہے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، جیسا پہلے بہت سارے مواقع پر یہ عرض ہوا ہے کہ لہو اور لعب کا ترجمہ نامناسب کیا جاتا ہے، جس وجہ سے اکثر مومنین لہو میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم مثلا نظم کا معنی غلط کریں اور غلط معنی کی وجہ سے بے نظمی زیادہ ہو جائے۔ مثلا نظم کا معنی ہم یہ کریں کہ جو آدمی جو مرضی میں آتا ہے کرے، یہ نظم کا معنی ہے، اسی سے بے نظمی زیادہ ہو جائے گی، معنی غلط کیا ہے۔ لہو
واللعب اس کا معنی عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے کھیل تماشا. اور جو لوگ بڑی سنجیدگی کے ساتھ باقی کاموں میں لگے ہوئے کھیل تماشا نہیں کر رہے، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم اہل لعب و لعب نہیں ہیں، چونکہ ہم تو کھیل تماشا نہیں کر رہے. کھیل تماشا لعب و لعب ہے، اور ہم تو بڑے سیریس کام میں لگے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ مال کے پیچھے لگے ہوئے کہ کھیل تماشا نہیں ہے مال کمانا یا مال کا بٹورنا یا حب مال. اور دوسرا اولاد. ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اولاد کی خاطر یہ کر رہے ہیں، اولاد کی خاطر مال لا رہے ہیں، مال کی خاطر اولاد پیدا کر رہے ہیں. بس ہم کھیل تماشا میں نہیں لگے ہوئے، بہت سنجیدہ کام ہے. اس غلط ترجمے نے بہت موقع فراہم کیا ہے لہو اور لعب کا. قرآن اس آیہ کریمہ میں نہیں کہہ رہا کہ اے مومنو کھیل تماشا تمہیں ذکر خدا سے ہٹا نہ دے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم، تمہیں مشغول نہ کر دے اموالکم ولا اولادکم، تمہارے اموال و اولاد تمہیں خدا سے غافل نہ کر دیں، الہا نہ کر دیں، مشغول نہ کر دیں، بلا نہ دیں کہیں. نہ کھیل تماشا، مال و اولاد. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اور جو مبتلا ہو گیا اس فتنے میں، مال و اولاد کے فتنے میں، وہ خسارے میں ہے، سخت خسارے میں ہے. اس معنی میں خسارے میں ہے کہ سب کچھ ان کی وجہ سے چھوڑا مال و اولاد کی خاطر، اور جب سب چھوڑ کے انسان تنہا ہوا مال و دولت کے ساتھ، مال و دولت انسان کو چھوڑ کر چلے گئے. خسارہ ہی خسارہ ہے. وہ خصوصاً یہ دونوں اگر بہت ساتھ دیں، موت تک ساتھ دیتے ہیں، وہاں سے آگے دونوں رک جاتے ہیں، مال و اولاد. اور پھر انسان خالی ہاتھ، چونکہ ساری عمر مال و اولاد کے لیے ہر چیز چھوڑی، مال و اولاد قبر تک انسان کے ساتھ ہیں، پھر اس سے آگے انسان کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم تنہا جا دو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جو کچھ خدا نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرو. اللہ نے دیا ہے، ایک در رکھو جہاں اللہ کی طرف سے آپ تک آئے، اور ایک در رکھو جہاں سے آپ کی طرف سے رائے خدا میں چلا جائے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے. کہ رزق کا مطلب بھی غلہ نہیں ہے، اردو میں رزق غلے کے مترادف بنا دیا گیا ہے. کھانے کی چیزوں کو رزق کہتے ہیں. رزق ہر چیز جو اللہ نے دی ہے آپ کے لیے، وسائل جو خدا نے دی ہیں، سب کچھ رزق ہے آپ کا. صحت و تندرستی بھی رزق ہے اللہ کا. ذہن و فراست و ذہانت یہ رزق خدا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو توفیقات اللہ نے دی ہیں، جو عطایا ہدایا اللہ کی طرف سے ہیں، ان سب کو انفاق کرو اس سے پہلے کہ فرصت لے لی جائے تم سے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ موت آ کر تم سے یہ ساری فرصت چھین لے. یہ سب خدا کی راہ میں انفاق کرو. فیقولا، جب موت آ جائے پھر انسان کیا کہتا ہے؟ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے خدا تھوڑی سی اور مہلت دے دے. فاصدق، تاکہ میں صدقہ دوں.
وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے بن جاؤ. لیکن یہ نادانی کی آرزو ہے، چونکہ موت ٹلتی نہیں ہے. جب فرصتیں ختم ہو جائیں، قاصد اجل جب آ جائے، پھر وہ ٹلتا نہیں ہے کسی بھی طریقے سے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَهَا أَجَلُهَا، اور جب کسی نفس کی اجل آ جاتی ہے، موت، پھر اللہ اس میں تاخیر نہیں کرتا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، خدا کو پتہ ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا انجام دیتے ہیں. منافقین کے تذکرے کے بعد آخر میں مومنین کو ایک اور خطر سے آگاہ کیا. یہ نہ ہو کہ ساری توجہ اب منافقین کی طرف ہو جائے اور باقی امور آپ کی کمین میں رہیں اور ان کی طرف سے خسارہ ہو آپ کو. کہ بعض ایسے ہیں، کوئی ایک پہلو اپنا محفوظ بنا لیتے ہیں اور باقی سب پہلو بلا حفاظت چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کچھ لوگ ہیں جو کوئی چیز مثلا بلی سے بچا رہے ہوتے ہیں کہ بلی نہ کھا جائے، اور کتا اٹھا کے لے جاتا ہے، اس کی طرف زیادہ ہوشیاری نہیں دکھاتے. آیہ دیگر اسی موضوع کے متعلق سورہ منافقون کے بعد سورہ مبارکہ تحریم میں ہے. سورہ تحریم میں آیا 9 میں، البتہ تکرار ہے ایک طرح سے، چونکہ یہ آیت پہلے گزر چکی ہے اس مضمون کی اور پڑھا ہے ہم وہاں پر. اس آیت میں ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کریں منافقین و کفار کے مقابلے میں، واغلظ علیہم، اور شدت دکھائیں، غلظت دکھائیں، نرمی نہ دکھائیں کفار کے مقابلے میں و منافقین کے مقابلے میں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو بہت ہی بد انجام ہے، بہت ہی بد سیرورت ہے. پہلے بھی یہ مطلب گزرا ہے کہ خوب اب اگر منافقت 2 جگہ پیدا ہوتی ہے، منافقت یا انسان کے اپنے اندر پیدا ہو گئی ہے یا باہر کسی کے اندر پیدا ہو گئی ہے. اگر انسان کے اپنے اندر منافقت آ رہی ہے، فی الفور اقدام کرے، سدباب کرے اس کا. علامات منافقت جو قرآن نے ذکر کی ہیں کہ یہ حرکتیں منافق کرتا ہے، اگر انسان مشاہدہ کرے کہ یہ تو میرے اندر ہیں، یہ ابتدائی حالت میں ہیں یا راسخ ہو چکی ہیں، اگر ہیں فی الفور ان سے نجات کے لیے چاہے. اور اگر دیکھیں کہ دوسروں کے اندر یہ منافقت آ گئی ہے، اس کے لیے بھی رائے حل نکالے. پہلا مطلب یہ ہے کہ منافق کو متوجہ کرے، ہدایت کرے. ہدایت منافق پہلا فریضہ ہے کہ چہ بسا ناخواستہ یا غفلت میں منافقت کی طرف انسان نکل جاتا ہے. اگر سمجھانے سے ترک منافقت کرے ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھتا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے طور پر اب اس کو عملاً روکے. عملی مراحل میں اجازت دی ہے دین نے کہ اس کے خلاف شدت دکھائیں، چونکہ خطر زیادہ ہے. جس طرح بیماری اگر جسم کے اندر آ گئی ہے، مہلک سرطان جیسی، انسان اسے مدارا نہ کرے. یہ نہ کہے کہ اپنی بیماری ہے، کوئی باہر سے تھوڑی آئی ہے، اپنے وجود کے اندر ہے. اپنی بیماری کو بھی اپنا ہی سمجھے اور کہے کہ ہم چلتے ہیں، گزارا کرتے ہیں بیماری کے ساتھ.
یہ ہلاک کر دے گی. جو مہلک چیزیں ہیں انسان کو انفرادی طور پر، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، قلبی طور پر یا اجتماعی طور پر ہلاکت میں ڈال سکتی ہیں، فوراً ان کا مقابلہ کریں. اس طرح دیگر آفات و بیماریاں ہیں. چونکہ منافقت سب سے زیادہ سخت سنگین بیماری ہے، اس کے خلاف مبارزہ کریں. حکم ہے قرآن کا مبارزہ منافقت کے ساتھ. پہلا قدم یہ ہے کہ منافقت کے ساتھ مبارزہ کریں، منافقت جہاں بھی ہو. اگر منافقت ختم ہو جائے، منافق ضروری نہیں کہ اسے چھیڑا جائے، مہم منافقت ہے کہ اگر پاک ہو جاتا ہے، ترک کر دیتا ہے منافقت کو، مقصود یہی تھا فابہا. لیکن بعض اوقات منافقت منافق کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے، ترک کرنا ناممکن ہے اس کے لیے یا چاہتا نہیں ہے ترک کرنا. اس صورت میں منافقت کا خاتمہ منافق کے خاتمے کی صورت میں ہے. جس طرح پہلے حکم آیا ہے رسول اللہ کو کہ ہم آپ کو اٹھائیں گے منافقین کے خلاف، اور پھر جہاں ملے منافق اور اسے قتل کر دو. یہ بھی منافقت کے خلاف مبارزہ ہے. اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب طغیان و تمرد یا معصیت کسی شخص کے وجود کے اندر اتنی رچ بس جاتی ہے کہ اس کا حصہ بن جاتی ہے، سوائے اس شخص کو ختم کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا. جیسے بیماریاں ہیں، کسی عضو میں بیماری لگتی ہے، اس عضو کو کاٹ دیتے ہیں. اگر نہ کاٹیں باقی اعضاء کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے. ایک عام بیماری اور عام اس کے اثرات میں سے بس آئے دن سنتے ہیں کہ اسپتالوں میں بیماروں بڑے شوق سے اور رضا و رغبت سے کٹواتے ہیں اپنے اعضاء کہ یہ کاٹ دیں. اب شوگر کا مریض، ان کو اگر خصوصاً پاؤں پہ جب زخم آتا ہے، یہ زخم پاؤں کا مندمل نہیں ہوتا، اس میں پیپ پڑ جاتی ہے، مسمومیت آ جاتی ہے، عفونت آ جاتی ہے اور مر جاتا ہے ایک طرح سے یہ عضو. اور تدریجاً یہ پاؤں سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے ٹانگ میں اور باقی سارے جسم میں. پہلا قدم کے طور پر یہ جو مشاہدہ کریں کہ اب یہ پاؤں اتنا شدید عفونت میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کا علاج یہ کہ کاٹ دیں. اگر آپ چاہتے ہیں دوسرا پاؤں آپ کا محفوظ رہے، ہاتھ محفوظ رہیں، ٹانگ محفوظ رہے، سینہ محفوظ رہے، باقی حصہ آپ کا محفوظ رہے، پاؤں کاٹنا پڑے گا. مریض بھی حاضر ہو جاتا ہے کہ باقیوں کی بقا کے لیے اس کو کاٹنا ضروری ہے. وہاں انسان احتجاج نہیں کرتا کہ نہ یہ پاؤں میرا ہے اور اسے رہنے دیں، بیمار ہی ٹھیک ہے لیکن ہے تو میرا. یہ بیمار پاؤں تمام اعضاء کو نابود کر دے گا، باقی اعضاء کی حفاظت کے لیے اس کو کاٹنا ضروری ہے. چونکہ عفونت اس کے خلیات کے اندر داخل ہو گئی ہے، ناممکن ہے اب پاک کرنا عفونت سے ان خلیات کو. یہاں کاٹنے کا حکم ہے. منافقت بھی اسی طرح کی عفونت ہے معاشرے کے اندر. مہم عفونت ختم کرنا ہے، منافقت ختم کرنا ہے، اصل مقصود سیئہ ختم کرنا ہے. لیکن یہ سیئہ یا منافقت جب اتنی رچ بس جائے کسی عضو کے اندر کہ اس عضو کو حذف کیے بغیر کوئی اور رائے حل نہ ہو، اسے حذف کریں. دین حکم دیتا ہے اسے ختم کریں باقیوں کو بچانے کے لیے کہ عفونت دوسروں کے اندر سرایت نہ کرے، اس لیے اس ایک کو ختم کر دیں. لہذا آخری حکم. لیکن یہ مرحلہ حکومت کے لیے، حاکم کے لیے مخصوص ہے، یہ قتل کا مرحلہ. باقی مراحل مومنین کے لیے بھی ہیں، لیکن آخری حکم کا اجرا وہ حاکم کے لیے ہے. حاکم دو طرح سے
حاکم ہوتا ہے. ایک حاکم وہ ہے کہ باقاعدہ حکومت ہے، قائم ہے. ایک حاکمیت دین نے یہ دی ہے کہ اگر حکومت نہیں بھی ہے تو بھی حاکمیت دیا ہوا ہے. مثلا بنو امیہ حاکم ہے، حکومت ان کی ہے پورے معاشرے کے اوپر، لیکن ائمہ اطہار بھی موجود ہیں جن کو خدا نے حق حکومت و حاکمیت دیا ہے، فیصلے کا حق ان کو دیا ہے، لیکن حکومت میں نہیں ہے. اس صورت میں بھی حکم کر سکتے ہیں. یوں نہیں کہ فقط اقتدار بالفعل ہو، ساری مملکت کا اختیار ہو، پھر حاکم حکومتی حکم صادر کر سکتا ہے. حاکم اگر وہ واقعاً حاکم ہے حکومتی اقتدار کے بغیر بھی کر سکتا ہے یہ حکم صادر، لیکن یہ مخصوص ہے درجہ حاکم کے ساتھ. عام لوگ اس مرحلے کو امر بالمعروف میں اجرا نہیں کر سکتے. حاکم کے لیے بھی اقتدار لازمی نہیں ہے. حاکم اسلامی یا امام، یوں نہیں کہ امام اقتدار میں ہو تو امامت رکھتا ہے، اقتدار میں نہ ہو تو اس کی امامت نہیں ہے، بلکہ پھر بھی امام ہے وہ. مثلا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ دیا سلمان رشدی کے قتل کا، اقتدار میں بھی تھے. اگر اقتدار میں نہ ہوتے تو بھی یہ فتویٰ دے سکتے تھے اور لازم تھا. جس طرح بعض مرزا شیرازی کا تمباکو کا، حرمت تمباکو کا فتویٰ وہ اسی باب سے سمجھتے ہیں کہ وہ حکم ولائی تھا، نہ فتویٰ تھا. فتویٰ نہیں تھا، فقیہانہ اظہار رائے نہیں تھا، حاکمانہ حکم تھا جس کا عمل کرنا، اجرا کرنا لازمی تھا سب کے لیے. جبکہ اقتدار نہیں تھا ان کے پاس، باقاعدہ تخت نہیں تھا یا مملکت کے اوپر تسلط نہیں تھا، استیلاء نہیں تھا، لیکن حق حاکمیت پھر بھی انہیں محفوظ تھا. انہوں نے حکم دیا کہ تمباکو استعمال نہ کریں. سب نے ترک کر دیا. وہ تمباکو جس کی حرمت پر نہ قرآن میں کوئی دلیل ہے، نہ روایات میں ہے، کہیں بھی نہیں ہے کہ تمباکو حرام ہے، لیکن حاکم نے جب کہہ دیا حرام ہے سب نے اس کو ترک کر دیا، چونکہ ہو گیا حرام. اب حاکم کو یہ اختیار اللہ نے دیا ہے، انہوں نے حکم دیا اور لوگوں نے ترک کر دیا اس کو. اب یہ ایک ضمنی مطلب تھا، اس بات کے لیے ضمنی مطلب تھا. اپنے محل کے لیے اہم مطلب ہے کہ امامت و حاکمیت مشروط نہیں ہے اقتدار کے ساتھ. بلا اقتدار بھی حاکمیت مشروع ہے، اور ضروری مواقع پر حاکمیت کے حکم صادر ہوئے ہیں. ائمہ ہدیٰ نے بھی صادر کیے ہیں، اور آپ کے اوصیاء نے بھی، جانشینوں نے بھی صادر کیے ہیں، جس کی مثال دی ہے. منافقت سے لا تعلقی اختیار نہ کریں. یہ نہیں ہے کہ فلاں منافق ہے ہمارا کیا. یہ غلط ذہنیت ہے کہ اگر کوئی منافق ہے بس ہمارا کیا. اگر کوئی منافق ہے بس تباہی آپ کی ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہو ہمیں کیا؟ کیونکہ منافق آپ ہی کے لیے سارے منصوبے بنا رہا ہے، آپ کے دین کے لیے، آپ کے ماحول کے لیے، آپ کے نظام کے لیے منصوبہ بندی میں مصروف ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو ہمیں کیا؟ منافق تو یہ نہیں کہتا کہ فلاں مومن ہے تو مجھے کیا. اس نے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر یہ مومن ہے تو بس میں اسے راہ ایمان سے ہٹاؤں گا. تو مومن کو بھی اسی طرح منافق سے لا تعلق نہیں رہنا، بلکہ مبارزہ کرنا ہے منافقت کے خلاف. اب یہ ایک بات ہے، وسیع بات ہے کہ منافقت کے اگرچہ اثناء باس میں ہماری بات جامع تھی، آیات جیسے جیسے مضامین تھا ان میں یہ بات ضمناً آ گئی ہے مبارزہ با منافقین، لیکن ایک مستقل فصل کی حیثیت رکھتی ہے یہ کہ
جب منافقین کی علامات ہمیں پتہ چل گئیں اور ہم نے درک کر لیا کہ یہ منافقت ہے، یہ اس کی علامتیں ہیں، یہ اس کے نقشے ہیں، یہ اس کا طریقہ عمل ہے، یہ اس کی واردات ہے، اہداف اس کے یہ ہوتے ہیں، اب باری آتی ہے اسے منافق کو ختم کرنے کی۔ اس مرحلے میں کیا چارہ جوئی کی جائے کہ بعض مطالب اس مضمون کے فصل کے بیان ہوئے ہیں۔ اب شاید ہم زیادہ فرصت نہ ہو اس بحث کو مزید اس سے زیادہ جاری رکھیں، طولانی رکھیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اگر فرصت دی تو تتمہ بحث کا کہ منافقت کے خلاف مبارزہ کیسے کیا جائے، جو خود پیچیدہ عمل ہے، پیچیدہ ترین دشمن کے خلاف مقابلہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے۔ سب سے پیچیدہ دشمن منافق ہے۔ کافر آسان دشمن ہے، آسان ترین دشمن کافر ہے چونکہ کھلا ہوا ہے، قابل شناخت ہے۔ منافق پنہان ہے، اس کے ساتھ مقابلہ بھی اتنا ہی پیچیدہ ہے جتنا منافق پیچیدہ ہے اور جتنا منافقت پیچیدہ ہے۔ یہ انشاءاللہ کسی اور موضوع میں، یا اگر خود بعض دوستان ہمت کریں جو بحث ہوئی ہے اسی میں سے یہ مطالب فصلیں بنائیں ان کی۔ پہلی فصل اصل منافقت کی تعریف کیا ہے، دوسری منافقت کی علامات، تیسری مثلا منافقت کے اسباب علائم، اور چوتھی منافق کا طریقہ کار، کیفیت اس کی کیا کرتا ہے اور اس کے اثرات معاشرے کے اوپر، اور پھر مبارزہ با منافقت کی۔ یہ ساری بات عرض کیا کہ اس فصل کے اندر جو شروع ہوئی ہے پوری ہو گئی ہے، اسی میں سے مطالب نکال سکتے ہیں اگر ہمت کریں انشاءاللہ۔ بس جاری رکھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد۔